سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں بحثیت قوم کے مردہ پرست لوگ، یعنی مظفر وارسی کا شعر یاد آ رہا ہے، زئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شمشیر بیٹھے ہیں۔ کیا گیا تھا کبھی مجھ کو سنسار جہاں، وہی لگایا گیا ہے مجسم آتا۔ تو یہ ہم لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی قدردانی میں اور ان کی عزت افزائی میں ہمیشہ اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ We don't do what is actually required and rightly done۔ میں گوشہ گیر آدمی ہوں، 2007 سے گیٹ پودے سے متعلق ہوتا ہوں، پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ میں 2007 سے یہاں جب سے آیا تو شعر و ادب کے تو حلقے سے جو لوگ تھے، شمشیر حیدر جیسے، مثلا حسین سید جیسے لوگ، تخلیق ادب ٹیکسلا کے دوست، سید خان ہوا کینٹ کے دوست، ان کے ساتھ جہاں ایک تعلق میرا شاعری اور ادب کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے رہا، وہیں ایک تعلق میرا صحافت کے حلقے کے ساتھ بھی جڑا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس لائیو بات ہے کہ جو لوگوں کی ذہنوں میں ایز فوڈ فار تھاٹ موجود ہونی چاہیے، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے واش ڈاگ ہوتا ہے یہ شعبہ۔ میں نے شاید بھائی سے، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ان سے بہت شفقت ملی، بہت توجہ ملی، بہت محبت، بہت مہربانی کا ان کا رویہ رہا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ فرد ایک فرد واحد ہونے کے ناطے ایک خاص شعبے میں سرگرم ہے، بلکہ ان کا تعلق ادب اور شعر کے ساتھ بھی اسی طور وابستگی کا ہے جیسے شعراء اور ادباء کا وقت ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک درد مند دل رکھنے والی آدمی ہے۔ ان کے کالم کا مجموعہ ان کے صاحبزادے خرم صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا، ان کی مہربانی کی نبھایا۔ وہ ان کی قوت تحریر پر اور ان کی صدق بیانی پر واضح دلیل ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جس طرح کا مزاج شاہد بھائی کا مزاج ہے، ایسے لوگوں کا صحافت کے شعبے میں ہونا اور اپنے لوکیل میں موجود ہوتے ہوئے متحرک اور فعال طور پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا، ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھنا، ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی کے ساتھ ایک لنک اور ایک احساس کا تعلق کا جو معاملہ ہے اسے برجنگ کی صورت میں ادا کرتے ہیں یہ لوگ بہت قابل قدر ہوا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت ہم جہاں موجود ہیں، یہاں ہماری موجودگی بھی ان کی اسی خصوصیت کے لیے ضمانت دار اور دلیل کا کردار ادا کر رہی ہے کہ یہ ادارہ جو کہ چٹائی صاحب جیسے لوگوں نے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واکس آف لائف کے لوگ موجود ہیں، جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جرنلزم کے مختلف فیلڈز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، اور ساتھ کا ساتھ جو تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگوں کا یہاں موجود ہونا، بیک وقت ایک چھت تلے موجود ہونا، جو ان کی پذیرائی کے لیے منعقد کی گئی شام ہے، یہ سیلف ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ ایسے افراد کتنے ضروری ہوا کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، اور خاص طور پہ ایسی سوسائٹی کے لیے جو سوسائٹی آج ہم بن چکے ہیں، جہاں تقسیم در تقسیم ہے، جہاں ڈیوائڈز ہیں، سیکٹیرین ہوں، ریلیجس سیکٹس ہوں یا پولیٹیکل سیکٹس ہوں، ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسے لوگوں کا وجود بہت غنیمت ہے، اور ایسے لوگ خدا کرے کہ میگنیفائی ہوں، ملٹیپلائی ہوں، اور ان جیسے لوگ اگلی آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح سے ہمیں موجود نظر آئے اور ان کی تعداد بڑھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک کے،
یہاں شاید قلم خواہ تو شاعر اور ادیب کا قلم ہے، شاید صحافی کا قلم ہے، وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہا ہے جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی امید کی روشنی موجود ہے تو اسی نواب میں موجود ہے. عرفان صدیقی کے ایک شعر کے ساتھ میں طول کلامی سے گریز کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ رات کو فتح تو کرتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت